واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ فقیری کس طرح ہمیں ملے، یہ دور بڑا سخت ہے، مصروفیات بہت ہیں، کاروباری مسائل ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ شوق بھی آتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں ہم جنگلوں میں نہیں بیٹھ سکتے، دریاؤں کنارے نہیں بیٹھ سکتے، چلے کاٹنا اور ریاستیں کرنا یہ بڑا مشکل سا کام ہے، اب ہمیں کوئی آسان سی بات سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بے ضرر ہو جاؤ، بے ضرر ہونے سے فقیری شروع ہو جاتی ہے اور منفعت بخش ہونے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اسلام میں اتنی فقہ ہیں، اتنے یہ کتابیں ہیں، کوئی سادہ سی بات بتا دیں کہ اسلام سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کہ عبادت اللہ کی، اور محبت رسول پاک کی، اور خدمت انسان کی، یہ پورا اسلام ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس ہستی کی یاد میں سب اکٹھے ہیں ان کے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیار، محبت اور برداشت ان کا عمل ہے، اور سب سے بڑی قوت برداشت ہوتی ہے، یہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیشہ انہوں نے آسانی تقسیم کی، میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں، اور یہ وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں جو ہمیشہ میزبان بھی ہوتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور میزبانی اور مہمانے کے ملے جلے جذبات کی یہ ترجمانی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں جناب میر صاحب کا، تمام مہمانوں کا، اور جتنے مہمان ہمارے تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھی، میں سب کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں کچھ چیزوں کا شعور اس وقت ہوتا ہے جب یا تو آپ بلوغت میں آتے ہیں، یا اس چیز کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، یا کہیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے آج تک اپنی زندگی کا رہبر، اپنی زندگی کا استاد اپنے والد صاحب کو پایا۔ ہمیشہ میں نے ان سے بہت جھاڑ کھائی ہوئی ہے، ڈھیر ساری میں نے جھاڑ کھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں اس دور میں بہت کھیلتا تھا، بہت کھیلنے کا شوق تھا۔ مجھے آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ انٹیلیجنٹ تو بڑا ہے، کتنے تو محنتی بھی ہو جائیں تو بڑی گل بن جائے گی۔ وہ محنتی میں آج تک نہیں بن سکا، تو میں انٹیلیجنس کے سر پہ تھوڑا تھوڑا سا چل رہا ہوں۔ میں اس وقت ایک سسٹم چل رہا ہوتا تھا ہمارے گھر میں، لوگ آتے تھے اور آپ سے سوال پوچھتے تھے، بیٹھتے تھے، روتے تھے، فون آتے تھے۔ ایسا سیٹ اپ عام انسانوں کے گھر میں ہوتا نہیں ہے، کسی خاص انداز میں زندگی چل رہی تھی۔ تو میں ان چیزوں میں جو چیز اس وقت آٹو پہ چل رہی ہوتی تھی، وہ باقی جب میں آپ کے وصال کے بعد اس چیز کو دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک بہت بڑی چیز تھی مہمان، کہ مہمان اس وقت گھر میں ڈھیروں آتے تھے۔ ہماری اماں جی، اللہ ان کو زندگی دے اور زندگی دے، صحت دے، ہمارے سر پر ان کا سایہ قائم دائم رکھے، انہوں نے مہمانوں کی جو خدمت کی اپنی زندگی میں نے اتنی خدمت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے وقت بے وقت آتے ہوئے لوگوں کو چائے پلائی، کھانا کھلایا،
رات کو 3 بجے اگر سرکار نے کہا کہ اس کو کھانا دینا ہے تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی گھر میں کچھ نہیں ہے موجود، تو انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ جی اچھا میں ابھی بنا دیتی ہوں، اور وہ سالن، انڈے، پراٹھے، کچھ بھی وہ جناب اپنی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو وہ ہمیں اس گھر میں فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بڑی بودریشن والی یہ کوئی بات ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان جا رہے ہیں، ان کو چائے پیش کرنی ہے۔ تو باقی گھروں میں میں یہ دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ مہمان گھر میں آ جائیں تو بہت زیادہ تکلفات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ان کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں میں نہیں دیکھا آپ کو، ہم نے جس چیز کو دیکھا کہ سادگی سے اور محبت سے اگر انٹرٹین کیا جائے تو کوئی بھی مہمان آپ سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ مہمانوں کی تواضع کرنا، مجھے آپ نے کہا کہ دیکھو ایک کام ضرور کرتے رہنا، جب کوئی مہمان آئے اسے چائے ضرور پلانا، یہ بڑی خدمت ہوتی ہے۔ میں نے اس دور میں بھی بہت چائے پلائی، پانی پلایا۔ چغتائی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں نے بہت پانی پلایا ہوا، اور اب بھی میں چائے پلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ ان لوگوں میں جن لوگوں نے سرکار کی بہت خدمت کی، سمدانی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا، لیکن سارا سمدانی صاحب نے نہیں دبایا، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہوئی آپ کی، پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ بڑے فضل کی بات ہے، بڑی مہربانی کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں رہنا کسی بھی حوالے سے، کیونکہ سرکار فرماتے تھے کہ جو بزرگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی ایک کھڑکی اس دنیا کے ساتھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، جہاں سے ان سے فیض کا ایک ذریعہ آپ بنا لیتے ہیں اور وہ فیض آپ کا چلتا رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ خدمت جو اس دور میں لوگ آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور اس قافلے میں اور بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، کچھ وقت کے بعد میں بھی نہیں ہوں گا، محفل بھی نہیں ہوگی، کچھ چہرے اور بھی نہیں ہوں گے، کچھ نئے چہرے ہوں گے، پر یہ بات موجود ہوگی، یہ تذکرہ چلتا رہے گا۔ ہم نے جو میں سمجھاؤں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ بھی آپ سے سیکھا ہے ہم نے کسی بھی حوالے سے، وہ ہم یہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے جائیں، ان تک یہ بات پہنچا کے جائیں۔ جو محبت ہمیں سرکار سے ڈائریکٹلی ملی ہے، اس محبت، وہ محبت ہم پہ فرض ہے، بلکہ قرض ہے کہ ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں کسی بھی حوالے سے، ان کی خدمت کریں۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، جن لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی واجد صاحب سے، سرکار سے، میں ان کو صرف بتا دوں کہ جن لوگوں نے صرف کتاب پڑھی ہے اور کتاب پڑھنے سے جو ایک امیج بن جاتا ہے پرسنالٹی کا، تحریر سے مصنف کی جو ایک تصویر کشی جو ہو جاتی ہے، آپ بین ہی بالکل ویسے تھے، اسی کی ہی تصویر تھے۔ میں نے ہمیشہ کبھی بھی آپ کے قول میں اور آپ کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ میں بہت چھوٹا بچہ ہوں گا، چیزوں کے لیے ضد بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات میرے اندر بڑی پختہ تھی بہت شروع سے، کہ ایک تو مجھے اجازت نہیں ملے گی یہ کام کرنے کی، کیونکہ مجھے اندر پتا ہوتا تھا کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے کام، اور دوسرا کہ اگر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ بات ایسے ہی ہو کر رہے گی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ بس یہ جو تھی بات سچائی والی، کہ ہر بچے کو اپنے باپ کے اوپر جو ایک پہلا مینٹور ہوتا ہے اس کا، بچے کا، اس کا باپ ہوتا ہے، وہ مجھے آپ نے ایک جو تربیت دی، اور جو بلکہ آپ نے ایک اپنی شناخت مجھے کروائی، کہ جو آپ نے کبھی مذاق میں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں کہا۔ ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا کر دیں گے یہ کام،
اور ہم نہیں کرتے. تو وہ کئی دفعہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ابا چلاکی کرتا ہے. لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں پر آپ نے یہ کہا ہو کہ میں ایسا کر دوں گا اور نہ کیا ہو, اور کبھی ایسا کہا ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور وہ کر دیا ہو. دونوں باتیں کبھی نہیں ہوئی آپ کی زندگی میں. جو مجھے سارا سلسلہ ایک بہت شروع میں مجھے محفل میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. میں تقریباً جب ایف اے میں پہنچا تو اس وقت مجھے کچھ محافل میں بیٹھنے کی اجازت ملی. مجھے جمعرات کی محفل میں, پھر ایک جمعے کی محفل ہوا کرتی تھی جو کبھی کسی کے گھر, جمعرات کی محفل ہمارے گھر پر ہوا کرتی تھی, اور جمعے کی محفل کبھی رامے صاحب کے گھر, کبھی اشفاق صاحب کے گھر, کبھی جاز بٹالوی صاحب کے گھر, ہمارے آج تشریف لانے تھے وہ بلال شیخ صاحب, ان کے گھر, اور بھی اس طرح سے کئی نام ہیں جن کے گھروں پر وہ محفل ہوا کرتی تھی. اس میں پھر آپ جایا کرتے تھے. مجھے بھی ساتھ پھر آپ نے ایف اے کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جایا کرتا تھا محفل میں. ایک محفل تھی, وہ میں ان صاحب کا نام بھول گیا ہوں, اچھا ہی ہوا ہے. وہ اس محفل میں انہوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی ہوئی تھی, پارٹی تھی, برتھ ڈے پارٹی تھی, کیا تھا کچھ, اور ساتھ ہی محفل بھی تھی. تو جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ سارے اس محفل سے متعلق نہیں تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس برتھ ڈے پارٹی کے لیے آئے ہوئے تھے. تو جب محفل شروع ہوئی, آپ نے سوال کے لیے کہا, سوال آنے شروع ہوئے, آپ نے جواب دینا شروع کیا. تو آپ اکثر نا محفل میں جو ینگ جنریشن ہوتی تھی نا, آپ کو وہ بڑے پسند ہوتے تھے وہ لوگ, ینگ جنریشن ہمیشہ سے. آپ ان کے سوالوں کو بڑا انٹرٹیننگلی دیکھتے تھے اور بہت ہی اچھا سمجھتے تھے کہ یہ سوال کریں. تو اس میں ایک نوجوان تھا جس نے سوال کیا, اور سوال سب نے سنا, آپ نے اس کا مختصراً ایک جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا, آپ نے پھر اس کا مختصراً جواب دیا. اب وہ مجھے اور کچھ اور احباب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ فیل ہوا کہ شاید یہ جو شخص ہے یہ سمجھ ہی نہیں سک رہا یا وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو جب وہ محفل ختم ہوئی تو ہم سب میں تو بہت غصے میں تھا, بڑا مجھے غصہ چڑھا تھا کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں تھپڑ ماروں جا کے اس کو. لیکن جب محفل میں وہ گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آج کس کس کو بہت غصہ چڑھا ہوا تھا, کس کا دل کر رہا تھا کہ آج چاقو چھری نکال لے. تو میں بھی ان میں شامل تھا. میں تو خیر نہیں کہا کچھ, لیکن جو چیز آپ نے مجھے گھر جا کے جو سمجھائی کہ دیکھو بیٹا, ادب کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی, چاہے سوال جیسا بھی ہو. ایک محفل میں ایک ادب اگر آپ کے اندر ہوگا تو آپ کو وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی. تو ہم نے یہ سیکھا کہ ادب سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے اس سفر کی. یہ وہ سفر ہے جو اللہ کا سفر ہے, اور اس سفر کا رستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے, اور اس سفر پہ چلنے والے لوگ اکثر و بیشتر یا درگاہوں پہ پائے جاتے ہیں یا مسجدوں میں پائے جاتے ہیں. ان کے سفر میں اس طرح کے مائل سٹون اکثر نظر آتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے وہ اس رستے کا مسافر ہے. وہ یا کسی علم والے کے پاس بیٹھا ہوگا, کسی فقیر کی خدمت کر رہا ہوگا, کہیں پہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوگا. تو اس سفر پہ چلنے والے لوگ اکثر اسی جگہوں پر نظر آتے ہیں. یہ اس سفر کرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک شناخت ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. بہرحال جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے زندگی میں مجھے سمجھائیں, ان میں ایک بہت قیمتی بات یہ تھی کہ آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے ہو. اب یہ بات غیر موجودگی میں ہی سمجھ آ سکتی ہے کہ موجودگی میں کیا چیز آپ نہیں کر رہے ہوتے اور کیا چیز نہیں کرنے والی ہوتی ہے. وہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں اگر لے کے آہستہ آہستہ آتے جائیں
تو اس کا مطلب ہے کہ موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، پھر آپ ہم حال ایک ہی حالت کے اندر رہتے ہیں. اور یہی اسلوب روحانیت کا کہ آپ ہر وقت ہر خیال میں اپنے رہبر، اپنے مرشد، اپنے ہادی کو اپنی نظر میں رکھیں تاکہ آپ سیدھے راستے پر چلیں. آپ کہتے تھے کہ استاد کا چہرہ یاد آنے سے بھولا ہوا سوال یاد آ جاتا ہے. تو آپ وہ اس وقت ہمیں بھی فیل ہوتا تھا، سب کو ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے چہرے میں گم ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے کا سحر اتنا تھا. ایک دن آپ کی کلین شیو تصاویر ہیں، آپ نے دیکھی ہیں ساری. آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ عین کلندرانہ چہرہ ہے. تو وہ کچھ داڑھی کی بات ہو رہی تھی گھر میں کہ داڑھی نہیں آپ نے رکھی، اور آپ نے کہا کہ اچھا داڑھی ہونی چاہیے تھی. تو ہم سارے ایسے گھر میں بیٹھے بات کر رہے، آپ نے کہا نہیں میرا چہرہ عین کلندرانہ چہرہ ہے. اب وہ اس چہرے پہ وہ پہلے ہی ہم اسیر تھے. محبت ہے، محبت تھی، محبت رہے گی، اور یہ محبت بھی آپ کی عطا کردہ ہے. تمام لوگ جتنے یہاں حاضر ہیں یہ اسی محبت میں، اسی خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس خیال کو سب کے اوپر قائم دائم رکھے. یہ جو سفر ہے اس میں آپ اکثر آسانیاں دینے کی بات کرتے تھے، اس لیے کہ رستے کی آپ کی رکاوٹیں دور ہوں. رکاوٹیں دور ہوں گی، آپ کا سفر آسان ہوگا، اور سفر میں جانب اللہ ہی ہونا ہے. اور اس کا ایک بہت قیمتی جو ایک حصہ ہے وہ پاکستانیت ہے. آپ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں. تو یہ گنجائش ایک دوسرے کے لیے نکالنا ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے سے، اس فیض سے ہمیشہ منسلک رکھے. اور ہم اپنے وقت میں، آپ فرماتے تھے کہ 4 چراغ تیرے بلن ہمیشہ، 5واں بالن آئی ہو. آپ نے کہا وہ 5واں چراغ جو ہے وہ ادھر نہیں جلانا، وہ اپنے اندر جلانا ہے، وہ اندر جلانے کی ضرورت ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چراغ، وہ روشنی وہ سب میں پیدا کرے تاکہ سب کے لیے ہم مشعل راہ بن سکیں. مشعل راہ بنیں گے، ایک دوسرے کو گنجائش دیں گے تو ہی ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. بہت ادب سے اور سب سے فیض لینے کے بعد ہی یہ راستہ ملتا ہے، لڑنے سے اور اضطراب سے یہ راستہ کبھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہوتی رہیں گی. ایسی محفلوں میں اس طرح کی کیفیات سب پہ طاری بھی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محفلوں میں شامل ہونے کی مزید توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. سلامت رہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. میں اسلام آباد سے آئے ہوئے واصف صاحب کے چھوٹے بھائی جناب ملک شوکت محمود صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سفر کر کے آئے. اور جناب غیاث سمجھا صاحب، یہ واصف صاحب کے تیسرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا. کاشف صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس میں 2-3 باتیں مجھے بھی یاد آئیں. مہمان نوازی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں ایک دن لیٹ ہو گیا، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم گجرانوالہ نہ آج جاؤ، آج یہیں پہ رہو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمارے دوست اب بھی آئے ہوئے ہیں، ضمیر بھائی، وہ ایک ساتھ اور علی بھائی ہوتے تھے، علی ضمیر انہیں کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا، علی ضمیر دونوں کو بلایا کہ یار ادھر آؤ، اس کا کیا کرنا ہے، آج لیٹ ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس رہے گھر میں، ہم لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ اور بستر کرو اس کے لیے صاف، اور یہ تمہارے پاس رہے گا، یہ صبح گجرانوالہ جائے گا. انہوں نے ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے ضمیر جا رہے تھے تو آواز دی، او ادھر آؤ. آپ نے اپنی جیب میں سے 50 روپے کا نوٹ نکالا
یہ غالباً 92 کی بات ہوگی سٹارٹ کی. 50 روپے نکالے اور ضمیر کو بلایا. ضمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آؤ, یہ لو 50 روپے, یہ مہمان ہے اور مہمان کی عزت کرتے ہیں, اس کو اچھا کھانا کھلانا, دال روٹی نہ کھلانا جو تم روز کھاتے ہو. یہ اپنے گھر لے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے, گجرانوالا کے مشہور ہیں ٹکے, وہ انہوں نے مجھے کہا ٹکے کھاؤ, کباب کھاؤ, یہ بھی کھاؤ. میں کہ بس یار پیٹ بھر گیا ہے. کہتے نہیں واصف صاحب نے فرمایا اس کی خدمت کر دی ہے. وہ پھر انہوں نے مجھے پان بھی کھلایا خوشبو والا, ان کا شکریہ. واصف صاحب نے اصل میں اس میں سبق یہ دیا ہے, جو بات ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور مہمان کی خدمت میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. فرماتے تھے کہ اللہ پہلے مہمان کا رزق بیچتا ہے, پھر مہمان کو بھیجتا ہے.